آنائی کے آدم خور وحشی، از قلم مقبول جہانگیر، قسط نمبر 3۔ آقا یہ چڑیل ہے، شائقہ دہشت زدہ ہو کر چلایا اور وہیں غش کھا کر گر پڑا۔ بدحواسی میں مجھے کچھ نہ سوجا تو رائفل کا کندھا اس چڑیل کے سر پر دے مارا اور وہ لڑکنیاں کھاتی ہوئی کسی گہری کھائی میں گر کر ختم ہو گئی۔ میری زندگی کا یہ ناقابل فراموش واقعہ اتنی جلدی رونما ہوا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا اور ذہن بالکل معاف۔ تاریکی اب اس قدر بڑھ چکی تھی کہ 10 گز دور کی شے بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس ویران اور سنسان پہاڑی جنگل میں پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی حد درجہ اذیت ناک تھی، جسے کبھی کبھی الو کی بھیانک چیخیں توڑنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ میرے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں پھر تیز ہو گئیں اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری طبیعت سنبھلی اور ہوش و حواس اپنی جگہ پر واپس آنے لگے تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ فضا میں ایک عجیب قسم کی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے۔ اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ میری نظروں کے آگے بار بار رقص کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مگر نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ آگ کا الاؤ جو اس چڑیل نے روشن کیا تھا اب پوری طرح جل رہا تھا۔ میں نے بد نصیب شائقہ کو اٹھایا اور لے جا کر اسے جھوپڑی کے ایک طرف ڈال دیا اور الاؤ کی روشنی میں جھوپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جھوپڑی بالکل اسی طرز پر بنی ہوئی تھی جس طرز پر امریکہ کے ریڈ انڈینز اپنی جھوپڑیاں بناتے ہیں، یعنی گول اور اوپر سے مخروطی۔ میں نے محسوس کیا کہ جھوپڑی کے کونے اور گوشوں میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بسانت اٹھ رہی ہے۔ ایک جانب پرانے کپڑوں کی دھجیاں اور مٹی کے برتن بھی دکھائی دیے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی جھونپڑی کے اندر پہنچ تو رہی تھی، مگر اس قدر مدھم تھی کہ میں پوری طرح اندرونی حصہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ جوں ہی روشنی کا یہ مختصر مگر تیز دائرہ ٹارچ سے خارج ہوا اور میری نگاہ جھونپڑی کے بائیں گوشے میں گئی تو فرط خوف سے میرا جسم لرز گیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے خون میری رگوں میں سرد ہو کر جم رہا ہے۔ انسانی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑوں کا ایک اونچا ڈھیر تھا جو مجھے دکھائی دیا، اور وہ ناقابل برداشت بدبو اسی ڈھیر سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگوں، مگر میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ اپنی قوت ارادی جمع کر کے میں جھوپڑی سے باہر نکلا۔ اب یہاں ٹھہرنا جان بوجھ کر اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ خدا معلوم یہ کیا بلا تھی جو انسانوں کو کھایا کرتی تھی، اور یہ خیال مجھے بار بار آیا کہ شاید ایسی آدم خور چڑیلیں کہیں قریب ہی موجود نہ ہوں۔ ابھی میں اسی کیفیت میں گم تھا کہ ناگہاں دور جنگل کی بے کرہ اور پرہول تاریکی میں شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازوں نے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ میری چھٹی حس ایسے موقعوں پر اچھی طرح بیدار ہو جایا کرتی ہے، چنانچہ اضطراب اور بے چینی کی ایک زبردست لہر یک لخت میرے اعصاب میں دوڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے کوئی نامعلوم خطرہ نازل ہونے والا ہے۔ دفتن میں نے پہاڑ کے دامن میں ایک ہلکی سی آہٹ سنی، جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں سے زمین خرچتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ آواز لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ دہشت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور یہی میرا آخری سہارا تھا جسے میں خطرے کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا تو الاؤ سے تھوڑے فاصلے پر شائقہ کا بے ہوش جسم پڑا دکھائی دیا۔ خدا معلوم وہ مر چکا تھا کہ ابھی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی۔ یہ میں کبھی نہ جان سکوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے خوف سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز دراصل کسی درندے کے قدموں کی نہ تھی، بلکہ بہت سے جنگلی انسانوں کی تھی جو پہاڑی پر چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مگر بلندی پر ہونے کے باعث میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے فرار کی ایک راہ تھی، اور وہ یہ کہ میں جھونپڑی کی پشت پر ہو کر پہاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ ٹارچ میرے پاس تھی جس کی مدد سے راستہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر جب میں ادھر آیا تو معلوم ہوا کہ پہاڑی کا یہ حصہ اس قدر دشوار اور عمودی ہے کہ قدم کی ایک لغزش مجھے تحت الثری میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ جھونپڑی اب مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر تھی، اور میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس لیے میں وہیں پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رائفل کا رخ جھونپڑی کی طرف کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ سوکھی شاخوں کا جلتا ہوا الاؤ اب بجھنے کے قریب تھا، اور اس کی مدھم روشنی میں شائقہ کا بے ہوش جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں وہ وحشی اوپر چڑھ آئے
وہ تعداد میں 5 تھے، سب کے سب بالکل ننگ دھڑنگ، بالوں سے ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال آپس میں اس طرح مل گئے تھے کہ سوائے آنکھوں کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ بالکل ایک قد آور ریچھ کی مانند تھے، اور حقیقت یہ ہے اگر میں انہیں دونوں پیروں کے سہارے چلتے نہ دیکھتا تو انہیں ضرور ریچھ ہی کی نسل کا درندہ سمجھ لینے پر مجبور ہو جاتا۔ شاید وہ اس بوڑھی چڑیل کی تلاش میں یہاں آئے تھے جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ شائقہ کو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میرے جی میں آیا کہ رائفل سے اندھا دھند فائر کر کے ان خون آشام موزیوں کا ہمیشہ کے لیے قصہ پاک کر دوں، لیکن اس خدشے سے رک گیا کہ اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا اور ان جنگلیوں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو ان کے منہ کا لقمہ بننے سے مجھے کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ دفتن انسانی شکلوں کے ان درندوں کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں اور میرا کلیجہ لرز گیا۔ انہوں نے شائقہ کو وہاں پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور اب خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح اس بد نصیب سپاہی کی طرف جھپٹے اور جونکوں کی مانند اس سے چمٹ گئے۔ شاید وہ اس کا خون پی رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کسی ہتھیار کے ذریعے انہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جلدی جلدی کچا گوشت چبانے لگے۔ یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرا بدن برف کی مانند سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے پہلے شرارے ناچنے لگے اور پھر میں جیسے تاریکی کے اتہ سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے لاڈبل کی یہ پراسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، لاڈبل اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا، لاڈبل کی جان تو بچ گئی لیکن اس حادثے نے اس کا ذہنی توازن درہم برہم کر دیا تھا۔ بعض اوقات وہ راتوں کو سوتے سوتے چونک کر چیخنے لگا تھا۔ بعد ازاں اسے جبری رخصت پر اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا اور اب مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنے اس شبہ کا اظہار کیا کہ کیا ہمیں لاڈبل کی روایت پر یقین کر لینا چاہیے تو وہ کہنے لگا، مجھے اس حادثے کی صداقت پر اس طرح یقین ہے جیسے کل سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا، اور اس نے مجھے بعد میں کئی مرتبہ وہاں لے جا کر نہ صرف وہ جھونپڑی دکھائی بلکہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی دکھائی تھی جو یقیناً اب بھی وہاں موجود ہوگی۔ اس رات میں آرام سے نہ سو سکا، اور سونے کا سوال کیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ بار بار یہی خیال ذہن میں گردش کرتا تھا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو آنائی کے جنگلوں میں بستی ہے، یا محض لاڈبل کے فریب و تخیل کی کرشمہ سازی ہے۔ انسانی فطرت میں تجسس کا جو مادہ فطرت نے رکھ دیا ہے وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو میں اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ صبح جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور صاف جواب دے دیا کہ وہ اس خطرناک ترین مہم میں میرا ساتھ دینے کی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مجھے بھی سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو قضا کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک نہ سنی، اور اب مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی نصیحت مان کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا تو وہ اذیتناک حادثہ پیش نہ آتا جس کی بدولت میری زندگی اب مردوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کئی دفعہ اس جان کنی سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر چکا ہوں، مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کے تجربات میں سے یہ وہ تجربہ ہے جسے شاید میں مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا۔ آج بھی تنہائی کے وحشت انگیز لمحات میں جب میں چشم تصور سے ان حالات کا جائزہ لیتا ہوں جن سے مجھے دوچار ہونا پڑا تو یقین کیجئے کہ اپنے ہوش و حواس پر شک گزرنے لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ آدم خور وحشیوں کو دیکھنے اور ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا جنون مجھ پر اس شدت سے سوار ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی نادیدہ اور پراسرار قوت تھی جو کشاں کشاں مجھے شیروں کی وادی میں لے جا رہی تھی۔